جاتی ہے، کیا یہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس پر ہم کو اجر و ثواب مل سکتا ہے؟ یقیناً یہ عمل باطل اور مردود ہے، اس لیے کہ جو ہمارا جو عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہوگا وہ عمل ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہم کو اسی بات کی تعلیم دی ہے، ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اتباع اور پیروی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، اور رسول تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دے اس کو مانو، اس کو اختیار کرو، اور ان دونوں کی خلاف ورزی کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر ہم اور آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے یہ ربیع الاول کے حوالے سے ہو، جشن میلاد کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی طرح سے جو عمل جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں ہوگا تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا، وہ چیز دین کے اندر ایک بدعت شمار کی جائے گی۔ اور نبی کا یہ فرمان کہ کل بدعت اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین چیز، یہ بہترین بات اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہے جو ہم کو اور آپ کو ملتی ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین منہج، بہترین راستہ یہ نبی کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے۔ اور فإن كل محدثة بدعة، اور اس دین کے اندر ہر نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارے سماج کے اندر یہ عمل رائج ہے، یہ بدعت رائج ہے، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، سماج کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی منکر کو دیکھیں، کسی بھی غلط کام کو دیکھیں، کسی بھی بدعت کو دیکھیں تو اس بدعت کو، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے ان تمام چیزوں کے متعلق پوچھ تاچھ کرے گا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر انسان نگہبان ہے، پاسبان ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے اور سماج کے متعلق، ہمارے ماتحتین کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اگر ہم سماج کے اندر ان برائیوں کو دیکھتے ہیں، ان بدعت و خرافات کو دیکھتے ہیں، اور اگر روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر نہیں روکتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی منکر دیکھے، جو بھی بدعت دیکھے، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور اسی میں انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر ہم ان منکر اور ان بدعات کو دیکھ کر کے اس پر خاموشی برتیں گے تو گویا کہ ہم بھی اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں، شریک ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سماج کے اندر کوئی بھی غلط کام دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، سیدھے راستے پر چھوڑا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا کے اندر میرے چلے جانے کے بعد جب اختلافات رونما ہوں گے تو تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور تھامے رہنا، اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اپنے اس دینی مسئلے کا حل کتاب اللہ اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے تلاش کرنا، حل کرنا، اس لیے کہ یہی دونوں دین کے ماخذ ہیں، یہی مصدر ہیں، اور اسی کے ذریعے سے کسی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور اسی میں انسان کی، مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے بدعت و خرافات کے کام انجام دیے جا رہے ہیں، چاہے ربیع الاول کے اس مہینے کے حوالے سے ہو کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی اس مہینے میں نبی کی اس پیدائش کے مسئلے کو لے کر کے جس طرح کے واویلے مچاتے
کرتے ہیں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ جس چیز کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہیں ہے وہ عمل باطل اور مردود ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، ان کی تمام نیکیوں کو اللہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارا جو عمل قرآن اور حدیث کے مخالف ہوگا، چاہے جتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، یہ صدقات و خیرات، یہ حج اور عمرے جو قرآن اور حدیث کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف ہوں گے تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمارا عمل کتنا مضبوط ہے، کتنا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرے اور سماج کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار، تیرے خطاکار بندے ہیں، اے اللہ تو ہی ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہماری اصلاح کرنے والا ہے، ہمارے معاشرے اور سماج کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس دین کے اندر، اس دین کو تو نے مکمل کر دیا ہے، اس شریعت کو تو نے مکمل کر دیا ہے، اس قیامت کی صبح تک اس دین کے اندر کمی اور زیادتی اگر کوئی انسان کرے گا تو یقیناً اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے نبی کے مطابق بتائے ہوئے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آمین۔